بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام چینل اسپیشل میں ہوں آپ کا میزبان سہیل زرار خلش۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ یہ سال آپ کے لیے خوشیوں کے نئے در کھولے اور آپ کی تمام نیک تمنائیں، نیک حاجات جو ہیں اللہ تعالیٰ اس سال میں ضرور پورے کریں، اور کوشش بھی کریں کہ آپ اچھے کام کریں تاکہ آپ کا جو بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کرے۔ دوستو، ہمارے یہاں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، خاص کر تعلیم کے حوالے سے بہت بلند و بانگ دعوے بھی کیے جاتے ہیں، بہت وعدے بھی کیے جاتے ہیں۔ پچھلے 75 سالوں میں تجربات بھی بہت ہوئے ہیں ہمارے یہاں، تعلیم کے حوالے سے بہت کوششیں بھی ہوئی ہیں، بہت اچھی کوششیں بھی ہوئی ہیں، لیکن ان کوششوں کے نتیجے میں ہم کہاں تک پہنچے، کہاں تک نہیں پہنچے۔ ایک جنگ ہمارے یہاں اردو انگلش میڈیم کی چلتی رہی، ایک جنگ ہمارے یہاں نظام درسی کے حوالے سے چلتی رہی، مدرسوں کے حوالے سے چلتی رہی کہ وہاں کس طرح پڑھایا جا رہا ہے، اور یہ الگ الگ کیوں ہیں۔ 3-4 جو ہمارے یہاں مختلف تعلیمی نظام چل رہے ہیں، ان میں سے کون سا بہتر ہے؟ ایک دور تھا کہ ہم سب نے سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کی اور بہت اچھے رزلٹس آتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ پرائیویٹ اسکولز کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور صرف سرکاری اسکولوں کی تعلیم سے ہی لوگ وہ ترقیاں کرتے تھے، لوگ آگے بڑھتے تھے، ملک کا نام روشن کرتے تھے، ملک کے ادارے چلاتے تھے۔ لیکن پھر ایک دور آیا جب ہم نے دیکھا کہ سرکاری اسکولوں کا معیار گرتا چلا گیا، سرکاری اسکول وہ گھوسٹ اسکول بنتے چلے گئے۔ سرکاری اسکولوں کے ملازمین تو موجود تھے، لیکن وہاں نہ شاگرد تھے، نہ عملہ تھا، نہ انتظامیہ تھی، بس ان کی تنخواہیں تھیں، گھوسٹ ملازمین تھے۔ وہ چل رہا ہے معاملہ، اور اب تک چل رہا ہے۔ وہ اسکولوں پہ قبضہ ہو گیا، کہیں بکریاں بندھی ہیں، کہیں شادیاں ہو رہی ہیں، اور اس قسم کے ہم نے مناظر دیکھے تو دل بڑا ڈوب جاتا تھا یہ سب دیکھ کر، سوچ کر کہ یار اب جہاں تعلیم کے حوالے سے شاید اب وہ معیار نہیں رہا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ اشخاص سامنے آئے، ان میں سے ایک شخص نے بڑھ کر یہ بیڑا اٹھایا کہ نہیں، تعلیم کا جو میدان ہے یہی اصل میں ہماری بقا ہے۔ اگر ہم نے اس پر کام کیا اور ہم نے اپنے ایک نسل کو تیار کیا جو عالم ہو، جو علم حاصل کر سکے، جو پڑھ سکے، اور خاص کر وہ لوگ جو پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس مواقع نہیں ہیں، جو پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کو سہولیات میسر نہیں ہیں، تو اس پر کام کیا جائے۔ اور 1995 میں جب ایک کلاس روم اور ایک استاد سے اور ایک جگہ سے اس کو شروع کیا گیا تو بہت سے لوگ سوچا کرتے تھے کہ یہ دیوانے کی بڑھ ہے، یہ شاید نہیں ہو سکتا، یہ کامیاب نہیں ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ چلیے آپ تھوڑا بہت کر لیں گے، لوکل اسکول میں کام کر لیں گے، تھوڑے بہت بچوں کو پڑھا دیں گے، لیکن اس کا عملی طور پہ جامہ پہنانا آسان نہیں ہے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ لگ بھگ 20-25 سالوں کا یہ جو سفر ہے، یہ اتنا شاندار، اتنا کامیاب گزرا کہ آج ماشاءاللہ وہاں لگ بھگ 1 لاکھ سے زیادہ طالب علم موجود ہیں، 700 سے زیادہ جو ادارے اسکولز کے حوالے سے موجود ہیں، اور لگ بھگ 4000 سے زیادہ وہاں اساتذہ موجود ہیں، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پہ، ایسی جگہوں پہ جہاں شاید پانی بھی میسر نہیں ہے، وہاں اسکول کھلا ہوا ہے، وہاں پڑھایا جا رہا ہے، اور وہاں ان کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اور یہ ایک پورا سفر تھا، ایک پورے لمبا چوڑا سفر ہے، مسلسل سفر ہے، جس کی روداد آج ہم کوشش کریں گے ایک ایسی شخصیت سے سنیں بھی، بات بھی کریں، ان کے تجربات سے سیکھیں بھی، اور ان سے پوچھیں بھی کہ اب اس پر مزید کیا ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس کو پچھلے سال 23 مارچ کو تمغہ امتیاز بھی حکومت پاکستان کی طرف سے دیا گیا۔ میرے بہت ہی اچھے، ہم تو ان کو اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں، جناب سید عامر محمود جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں عامر بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت سے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو نئے سال کی بھی، اور ظاہر ہے آپ کو پچھلے سال تمغہ امتیاز ملا، تو کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ تمغہ امتیاز ماشاءاللہ آپ کی کوششیں کاوشیں تو ہم دیکھ رہے ہیں 25-30 سالوں سے، تو یہ جو تمغہ امتیاز ملا غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اور آپ کو، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیا ایسے عوامل تھے، کون سی ایسی چیز تھی جس نے فوراً ٹریگر کیا اور ان کو کہا کہ نہیں جناب یہ چیز ان کو دینی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو میں سب سے پہلے آپ کا بھی، اسلام چینل کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو بھی کیا، اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے بہت سے سننے والے، دیکھنے والوں تک ہمارا کام بھی اور پیغام بھی وہ پہنچے گا اس کے اندر۔ ڈیفینیٹلی تمغہ امتیاز ایک بہت، پاکستان میں 4-5 ایسے اعزازات ہیں جو بہت ہی ہائیسٹ لیول پہ وہ سمجھے جاتے ہیں، اسٹیٹ لیول کے اوپر۔ ویسے تو مختلف ایوارڈ سارے سال چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ ایوارڈ جو اسٹیٹ جس کو اون کرتی ہے، جس کو اور جو بہت ہی لمیٹڈ ہوتے ہیں، اور وہ براہ راست صدر پاکستان کی اس کے سائن کے ساتھ وہ جاری کیے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے اس کے پیچھے ایک بہت ہی طویل پروسیس ہوتا ہے، جس میں صوبے ہوتے ہیں، صوبوں کے اندر
سیکٹرز ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اور پھر ہماری مختلف ایجنسیز ہیں, سب لوگ اس کو پوری اسکروٹنی ہوتی ہے. ہوتی ہے, اور اس کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کو اس ایوارڈ کے لیے جو ہے وہ نامینیٹ جو ہے وہ کیا جائے اس کے اندر. اور تقریباً ہر سال جو ہے تقریباً 200 کے قریب حضرات, خواتین و حضرات کو یہ ایوارڈ جو ہے, اس میں 4-5 ایوارڈ ہیں, اس میں تمغہ امتیاز ہے, اس میں ستارہ امتیاز ہے, اور اس میں پرائڈ آف پرفارمنس ہے, نشان پاکستان ہے, یہ 3-4 اور تمغہ شجاعت وغیرہ جو آرمی والوں کو مل جاتے ہیں. تو یہ تقریباً آپ سمجھے یہ کوئی 200 لوگوں کو جو ہے مختلف فیلڈز کے اندر جو ہے وہ سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں 22 کروڑ میں سے 200 لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, تقریباً 200 سے کچھ کم زیادہ آپ کہہ سکتے ہو سکتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پچھلے 50, 60, 70 سالوں میں اگر یہ ایوارڈ دیے گئے تو ٹوٹل یہ لوگ کتنے ہوں گے, 10-15 ہزار ہوں گے بامشکل پورے پاکستان کی اس پاپولیشن کے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا سلیکٹڈ قسم کا جو ہے یہ ایک اعزاز ہوتا ہے, اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے جو جس فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہے, چاہے وہ تعلیم میں ہے, صحت میں ہے, ادب کے اندر ہے, ریسرچ کے اندر ہے, کہ وہ دن آئے کہ جب وہ اس ایوارڈ کو جو حاصل کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے کام کو ہائیسٹ لیول کے اوپر جو ہے ریکگنائز کیا گیا. اور اس کام میں سمجھتا ہوں جو آپ نے سوال پوچھا کہ اس کی کیا ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں ایک تو یہ کام ہے کہ جو ہم نے اس کے لیے جو اس کا جغرافیکل جو اس کا فوکس تھا وہ پاکستان کے دیہی علاقے تھے, اور چونکہ ان دیہی علاقوں میں نہ حکومت جا رہی ہے اور نہ ہی پرائیویٹ سیکٹر جاتا ہے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر وہاں جاتا ہے کہ جہاں اسے کچھ پیسے مل سکیں یا بچوں کی بڑی تعداد مل سکے, لیکن جہاں پر اگر 50, 60, 70 بچے ہی ہیں تو وہاں پر عمومی طور پہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں جاتا, اور فیس بھی اگر نہیں آتی تو اس کے جانے کا کوئی موٹیو نہیں ہوتا اس میں نا. تو ڈیفینیٹلی یا تو حکومت وہاں پر کوئی ادارہ بنائے, یا وہ ادارے کے جو خدمت کے جذبے سے آگے بڑھیں وہ وہاں پر جا سکیں. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں یہ وجہ تھی کہ ایک تو یہ جغرافیکل جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ہم نے آؤٹ ریچ کی, اور ہم ان جگہوں تک پہنچے جہاں پر, اور حکومت کے پاس چونکہ وسائل کی کمی ہے, اور پچھلے کئی سالوں سے حکومت کو نیا اسکول جو ہے پچھلے 20-25 سال سے وہ نیا اسکول نہیں بنا سکی. تو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک اس کمی کو پورا کرتے ہوئے پاکستان کے دیہی علاقوں کے اندر جو ہے وہ ایک تو اسکولوں کو آگے بڑھایا. اس کے بہت اچھی بات کی آپ نے. اصل میں میرے سوال کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں نے جو تھوڑا بہت دیکھا کہ آپ نے جیسے کہا کہ 72-75 سالوں میں چند ہزار لوگوں کو شاید یہ ایوارڈ ملا ہے, تعلیمی حوالوں سے تو شاید بہت سے لوگوں کو ملا ہوگا, لیکن اس طرح اسکول قائم کر اس کو چلا کر دکھانے پر میرا خیال ہے شاید آپ واحد آدمی جن کو یہ نہیں, میرا خیال ہے 1-2 لوگوں کو اور بھی ہے اس کے اندر چند سالوں میں ملا ہے, لیکن لمیٹڈ بہت ہی, آپ انگلی پر 1-2 لوگوں کے نام جو ہے وہ گن سکتے ہیں اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال ایک بڑی اچیومنٹ نہیں جناب, یہ صرف آپ کے لیے نہیں, ہم سب کے لیے جو غزالی کے لوگ ہیں ہم سب کے لیے اعزاز ہے, پاکستان کے لوگوں کے لیے اعزاز ہے. اچھا چلیے اب بات کرتے ہیں مختلف حوالوں سے. آپ دیہی علاقوں میں آپ نے تذکرہ کیا, دیہی علاقوں میں آپ کام کر رہے ہیں, دیہی علاقوں میں جو آپ نے سکولز کا ایک سلسلہ شروع کیا, اور وہاں سے ہم ریزلٹس بھی دیکھ رہے ہیں, وہاں سے لوگ آ رہے ہیں, بالکل اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن دیہی علاقوں کے جو مسائل تھے وہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں نا, وہاں تو پانی نہیں ہے, وہاں بجلی نہیں ہے, وہاں اور چیزوں کا فقدان ہے. تو آپ نے کیسے سوچا کہ ان سب چیزوں کو بھی آپ تعلیم سے کور کر لیں گے؟ سہیل, اس میں ہماری جو جب ہم آپس میں بیٹھے تھے تو اس میں ہمیں یہ بات جو آپ سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت جس صورتحال میں موجود ہے, آپ اس کے جسم کے جس حصے پر بھی ہاتھ رکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے. وہ بیمار ہے, وہ گلا سڑا ہے, وہ تکلیف زدہ ہے, تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی. تو اب آپ کے پاس پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر زیادہ ضرورت ہے اس کے کام کرنے کی. جب ہم نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی, ڈسکشن کی, تو ہمیں لگا کہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں, لیکن اگر ایک فرد اور ایک بچہ بالخصوص اگر وہ تعلیم سے محروم رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, مے بی وہ شاید خوراک میں تھوڑی کم ہو جائے اس کے اندر, اور زندگی کی دیگر سہولیات شاید اس کے لیے کم ہو, لیکن وہ چیزیں کہیں نہ کہیں سے پوری ہو جاتی ہیں, اس کا سلسلہ چل پڑتا ہے اس کے اندر. لیکن اگر وہ تعلیم میں کسی وجہ سے بھی رہ گیا یا اس تعلیمی دھارے سے اپنے آپ کو اس نے کاٹ لیا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے مستقبل کے حوالے سے ہم بہت کم امید رکھ سکیں گے کہ اس کا مستقبل بہت کوئی روشن ہو سکے, بہت کم ہو سکے اس کے لیے. تو ہمیں لگا کہ اگر کسی چیز پر کام کرنے کی, اور وہ ہمیں یہ لگا کہ پاکستان کا مستقبل کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, تعلیم پہ. صحیح بات. تو یعنی وہ ہمارے نوجوانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور نوجوان جو ہے وہ اگر با علم ہوں گے, وہ ہنر مند ہوں گے, ٹھیک ہے, تو وہی اس کی بھاگ دوڑ آگے جو ہے
وہ سنبھال سکیں گے. تو یہ ایک چیز ہمیں محسوس ہوئی. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم جو ہے تعلیم کے اوپر کام کریں گے, اور پھر ہماری جو ایک تاریخی روایت جو ہے وہ بھی ہم اپنے نظر میں اگر رکھیں, جو ہماری ایک تسلسل ہے وہ بھی ہمیں یہ سکھاتی اور بتاتی ہے کہ جو ہے تعلیم کا فروغ اور تعلیم کو توجہ دینا یہ خود ہمارے سلف کی بھی جو ہے روایت رہی ہے. قرآن حکیم کا پہلا حکم بھی جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ روٹی کھلانی ہے, نماز پڑھنی ہے, حج کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, جہاد کرنا ہے, یہ تمام فرائض ہیں, لیکن اللہ نے پہلا حکم یہ نہیں دیا. پہلا حکم جو ہے وہ اقرا کا ہی دیا ہے. تو اس کے مطلب ہے اس کے اندر ایک معنویت موجود ہے کہ تعلیم ہی سے اس کا جو ہے وہ آغاز ہوگا اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پر ہم موجود ہیں اس سے ریوائول کے لیے, اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اسی اقرا کے جو درس ہے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, آپ نے بہت سارے تعلیمی ادارے آلریڈی شہروں میں تو پرائیویٹ اسکولز کے نام پر بہت کچھ موجود ہے, بہت چل رہا ہے, بہت بڑے بڑے ادارے ہیں, بڑی بڑی لسٹیں لگتی ہیں, بڑا ٹائم لگتا ہے لوگوں کو, بڑے پیدا ہوتے ہی بچوں کے نام لکھا دیے جاتے ہیں, بڑی ایفرٹس ہوتی ہیں. لیکن آپ نے ان لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کیا. آپ دیہی علاقوں میں گئے اور آپ نے غریب بچوں کو جو شاید علم حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس سہولتیں نہیں تھیں, ان کے والدین کے پاس نہیں تھیں, اس کو فوکس کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس میں ایک تو یہ تھا کہ ہمارے جب ہم سب لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف آئے تھے, صحیح, اور ایک تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ جو ہم جو شہروں میں آئے ہیں, آپ ہو سکتا ہے آپ کے والدین کسی گاؤں سے ٹریول کر کے شہر میں آئے ہوں یا لندن آئے ہوں, ٹھیک ہے, بنیادی سفر ہمارا وہیں سے شروع ہوا تھا. تو ایک تو ہمیں لگا کہ آج ہم جہاں زندگی کے جس مقام پہ موجود ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں واپس پلٹانے کی ضرورت ہے, نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ ہمیں ایک یہ لگا کہ گاؤں اور شہری زندگی کے اندر بھی ایک جو ہے خلیج, گلف جو ہے وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے. ہمیں لگا کہ اس کو بھی پاٹنے کی ضرورت ہے, اور ریسورسز سارے کے سارے جس طرح ہم کہتے ہیں شہروں میں لگ رہے ہیں, سڑکیں شہروں میں بن رہی ہیں, میٹرو شہروں میں بن رہی ہے, بڑے بڑے چیزیں جو ہے شہروں میں ہیں, تعلیمی ادارے بڑے, ہاسپٹل سب بڑے شہروں کے اندر. گاؤں دیہاتوں کی طرف چیزیں کم جا رہی ہیں. تو ہمیں لگا کچھ چیزیں ہمیں واپس پلٹانی چاہیے اس کے اندر نا. تو یہ 2 چیزیں تھیں. تیسرا ہمیں لگا یہ والی چیز کہ شہروں میں پھر بھی کوئی نہ کوئی پہنچ جائے گا, حکومت پہنچ جائے گی, میڈیا پہنچ جائے گا, پریشر گروپ آ جائیں گے, تو وہاں کچھ نہ کچھ سلسلہ ہو جائے گا. لیکن دور دراز دیہی علاقوں کے اندر جہاں آبادیاں کم ہیں, جہاں بہت سارے لوگ نہیں ہیں, پیسے والے نہیں ہیں, سڑک پراپر نہیں جاتی ہے, کوئی جانے کے لیے بھی اس کے پاس وقت نہیں ہے, تو ہمیں ان جگہوں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ جہاں کوئی اور نہیں پہنچ پا رہا ہے. تو اس لیے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے اپنا جو اسکول کا اور تعلیم کا جو پروگرام شروع کیا, اس میں ہم نے پہلے مرحلے پر رکھا کہ ہم جو پاکستان کے دور افتادہ دیہی علاقے ہیں اس کے اندر ہم اسکولوں کو قائم کریں گے, اور ان کو ان کی دہلیز کے اوپر جو ہے, چونکہ دیکھیں نا ایک بچہ جو ہے کلاس 1 کا یا 2 کا بچہ ہے یا بچی ہے, اس کے لیے 2-3 کلومیٹر ٹریول کر کے جانا بہت ہی ایک مشکل کام ہے. یعنی آپ آج بھی یہاں پر ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو آپ کو چھوڑنے جانا پڑتا ہے, لے کے آنا پڑتا ہے. گاؤں کی سیٹنگ میں اور مشکل. اور آج کی تاریخ میں بھی جب ہم 2022 میں بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں, آج بھی ہم اپنی بچیوں کے حوالے سے, اور خاص طور پہ اگر آپ گاؤں کی سیٹنگ میں چلے جائیں, ایک بچی جس کی عمر 5 یا 6 سال, 5 یا 6ٹھی اور 5ویں کلاس کے اندر ہے, 5th یا 6th گریڈ کے اندر ہے, اس کے لیے آج بھی 3-4 کلومیٹر ٹریول کرنا مشکل ہے, رسکی ہے اس کے لیے. تو یہ بڑی ضرورت تھی کہ ان بچیوں کے لیے اسکول کی فیسلٹی جو ہے وہ ان کے دیہی علاقوں میں موجود پہنچائی جائے اس کے اندر. اچھا, آپ نے مینلی جو ہم نے دیکھا فوکس ہوا ہے وہ پرائمری تعلیم پہ, یعنی کہ ابتدائی تعلیم پہ, جو کہ بہت آپ کی اس وجہ سے ضروری ہے. تو یہ پرائمری تعلیم اس وقت ہمارے خاص کر کے دیہی علاقوں میں کس لیے کیوں ضروری ہے؟ مطلب سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ اگر بچہ تو اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے, وہ تو الف با تا یا جو بھی مادری زبان ہے وہ سیکھ لے گا, مادری حوالوں سے کام ہو جائے گا. آپ نے کیوں سمجھا, اور پھر یہ بتائیے گا کہ اس کا کریکلم کیا ہے؟ اس میں سہیل ایک تو بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایجوکیشن کا جو بھی نظام ہے وہ بنیادی طور پہ ورٹیکل ہے, وہ سارا کا سارا نا, وہ اپنی بنیادوں سے اٹھتا ہے اور پھر وہ اوپر تک چلا جاتا ہے اس کے اندر. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے اعلیٰ تعلیم کی, جو بھی ہم نے عظیم الشان عمارت کھڑی کرنی ہے, اس کی بنیاد پرائمری اسکولنگ ہوگی نا. صحیح, ٹھیک ہے نا. اگر پرائمری اسکولنگ کے اندر اگر آپ کمزور رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے کانسیپٹ کمزور ہو گئے, وہی کانسیپٹ جو ہے بتدریج جو ہے ڈیولپ ہوتے ہوئے اوپر جاتے ہیں, چاہے وہ میتھ کے ہوں, سائنس کے ہوں, اردو کے ہوں. آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کلاس 2 سے 3 میں جائیں گے تو ایک لیول اور اوپر ہو جائے گا, پھر 5-10 میں چلے جائیں گے تو کچھ اور کمپلیکس ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ پورا اس طرح ہے. تو بیس بڑی ضروری ہے کہ جو پرائمری ایجوکیشن کی جو بیس ہے وہ ایک تو بہت وائڈر ہونی چاہیے, اور اس میں کسی کو اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ یعنی اس لیے ہمارا آئین جو ہے پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے
وہ بھی اس بات کا کہتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والا ہر بچہ جو ہے اس تک تعلیم پہنچنی چاہیے، صحیح، اور فری تعلیم پہنچنی چاہیے اس کے اندر، یہ اس کا کہنا ہے اس کے اندر نا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ اس کی ابلیگیشن بھی ہے، حکومتوں کے اوپر بھی ہے، ریاست کے اوپر بھی ہے، پرائمری تعلیم، ہاں پرائمری تعلیم یہ یعنی ویسے تو 16 سال تک کی عمر کی تعلیم جو ہے اس کو ملنی ضروری ہے اس کے، لیکن کم از کم میں کہتا ہوں کہ پرائمری تعلیم، تاکہ جس میں ایک بچہ حروف سے آشنا ہو جاتا ہے، وہ پڑھنا سیکھ جاتا ہے، وہ لکھنا سیکھ جاتا ہے، یہ بیسک چیز ہے کہ وہ کوئی اخبار ہے تو پڑھ سکے، ٹھیک ہے، کم سے کم اس لیول تک تو آئے، کوئی پمفلیٹ ہے تو پڑھ سکے، کوئی چیز 4 لفظ وہ لکھ سکے، یہ وہ بیسک چیز ہے کہ جس سے آپ زندگی میں کچھ چیزیں آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بڑا ضروری ہے کہ جس طرح لوگوں کو ہوا اور پانی ملتا ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کی زمین پر موجود ہر بچے کو اس طرح تعلیم ملنی چاہیے، اس سے کوئی بھی اس سے دور نہیں رہنا چاہیے، بلکہ سب تک یہ چیز جو ہے اسی طرح جس طرح ہوا اور پانی پہنچتا ہے اس طرح تعلیم کو بھی جو ہے اس تک پہنچنا چاہیے۔ تو یہ ایک تو ہمارے اس کے اندر ہے کہ بیسک ایجوکیشن اور پرائمری ایجوکیشن کی جو ہے ضرورت ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ غزالی ٹرسٹ نے جو علاقے اور جگہیں سلیکٹ کی وہ چھوٹے گاؤں تھے، تو اس میں ہمیں لگا کہ اب بہت سے اسکول ہیں کہ ہمارے جب ہم نے شروع کیے تھے 10-15 سال پہلے، اس وقت بھی وہ ہم چھوٹے اسکول تھے، آج 20 سال کے بعد بھی وہ پرائمری ہی ہیں، ٹیکنیکلی تو ہونا چاہیے تھا، اس کو اوپر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ جا اس لیے نہیں سکتے کہ وہ ایک بہت چھوٹی آبادی کے اندر ہے، صحیح بات ہے، جہاں بچے تھوڑی تعداد میں، کئی جگہ ہم جب اپنی ٹیم سے ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے اسکول میں ابھی تک 70 بچے ہیں، تو بھئی آپ اسکول میں اس کو بنے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، تو اس کو تو 300-400-500 تعداد ہونی چاہیے نا، تو اگر آپ اس طرح چلا رہے تو اس کو بند کر دیں، تو وہ ہمیں یہی جواب دیتے ہیں کہ سر اس کے علاوہ کوئی قریب اسکول نہیں ہے، اس کو بھی بند، یہی آئیں گے اور یہی سے آگے، اس کے علاوہ جو ہے کوئی آپشن نہیں ہے، آپ بند کر دیں گے تو یہ بچے کہیں نہیں جا سکتے پڑھنے کے لیے نا۔ یعنی ابھی ہم نے مظفر گڑھ میں اسکول بنائے، وہاں اسکول بنائے جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے قریب کوئی اسکول نہیں تھا اور بچے وہاں موجود تھے، 24,000 بچے ایسے ہم نے تلاش کیے، حکومت نے ویریفائی کیے وہ 24,000 بچے کہ جو کسی اسکول میں نہیں تھے، انہیں ہم غزالی ٹرسٹ کے اسکولوں میں لے آئے، 200 اسکولوں میں مظفر گڑھ کے، اور آج وہ الحمدللہ پرائمری پاس کرنے کے قریب لگے ہوئے۔ تو یہ ایک بڑا اہم ہے کہ دیکھیں آپ جیسے جیسے بچہ اسٹیپ اوپر جاتا ہے اس کے لیے نیو ونڈو اوپر ہوتی چلی جائیں گی۔ پرائمری ایک بیسک چیز ہے کہ جب تک وہ اس کو کراس نہیں کرے گا اس کے لیے میٹریکولیشن تک پہنچنا نہیں ممکن نا، تو وہ ونڈو اس کے لیے اوپن ہو جائیں گے اس کے لیے، اور ہم اپنے سسٹم میں کوشش کرتے ہیں کہ جو بچہ آ جائے، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ہے پاکستان کے اندر، بالکل، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ جو ڈراپ آؤٹ ریشو ہے وہ پاکستان میں، یعنی ہر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے 60 بچے جو ہیں گریڈ 5 سے پہلے اسکول چھوڑ دیتے ہیں، 60 بچے 100 میں سے، جی گریڈ 5 سے پہلے اسکول سے نکل جاتے ہیں اس کے اندر نا، تو یہ ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ریشو ہے ورلڈ کے اندر نا۔ سیم اسی طریقے سے پاکستان میں جو ہے 25 ملین چلڈرن جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ فگر ہے 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر، ٹھیک ہے، 25 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول، اور کنفرم ہے یہ، اس پر کئی ڈیٹا اس کے اوپر اس کو وہ کرتا ہے، پروف کرتا ہے کہ یہ ہے ایسا۔ وہ اب کووڈ کے بعد یہ تعداد اور بڑھ چکی ہوگی، بالکل ڈیفینیٹلی نا۔ اچھا 25 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں، تو اس کا مطلب یہ کتنی بڑی یہ پاپولیشن ہے، اور اگر یہ 5-10 سال اسکول نہ جا سکی تو یہ تو فیوچر کی آپ کہہ سکتے ہیں 25 ملین فیملی ہیں یہ، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ فیملی کیا ہیں کہ ان کے اندر تعلیم نہیں ہوگی، ان کے اندر جو ہے غربت ہوگی، ان میں جو ہے بیماری ہوگی، ان میں جہالت ہوگی، ان میں انتہا پسندی پروان چڑھے گی، اور ہمارے بہت سارے مسائل اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو پڑھنے سے صرف دور رہنے سے کتنی چیزیں جو ہیں اس 2.5 کروڑ کی افراد اور پھر ان کی فیملی جو ان سے جڑی ہوئی ہوں گی ان سب کے ساتھ، تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ بالکل، تو ہمیں یعنی یہ اس وقت یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ ہر 10واں بچہ پاکستان کا جو ہے وہ اس وقت اسکول سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اور 10واں بچہ اسکول سے باہر۔ پاکستان میں ٹوٹل 6 کروڑ بچے ہیں جو 6 سال سے 16 سال کی عمر کے ہیں، ٹوٹل 6 کروڑ ہیں، اس میں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے۔ یہ دنیا میں سیکنڈ بڑی پاپولیشن ہے جو اسکول سے باہر ہے، پہلے نمبر پہ نائجیریا ہے، اس کے بعد پاکستان ہے ورلڈ کے اندر، پہلے نمبر پہ نائجیریا، دوسرے نمبر پہ پاکستان ہے پورے ورلڈ کے اندر، کہ جہاں اتنی بڑی تعداد اسکول سے باہر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اور کتنا بڑا یہ ایک المیہ جنم لینے جا رہا ہے کہ اگر ہم اس کو ایز ارلی ایز پاسبل اس کو کیٹر نہیں کریں گے۔ دیکھیں ایک بچہ جو ایک خاص عمر کے بعد جب اسکول سے کی کلاس 1 اور 2 میں نہیں آ پاتا اور اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس کو نارمل کلاس میں نہیں بٹھا سکتے، پھر آپ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ بڑے بچے کو نہیں بٹھا سکتے، ایج والوں کو۔ اسکولوں میں ایک ایج لمٹ ہوتی ہے کہ جی اس میں ہی آپ داخلہ آ سکتے، اس کے بعد نہیں آ سکتا۔
تو آپ دیکھیں وہ خاص عمر گزرنے کے بعد بچے کا ایک تو ذوق ختم ہو جاتا ہے پڑھنے کا, اور وہ عام بچہ پڑھنے سے ویسے ہی بھاگتا ہے. بالکل, اس کو وہ تو پھر کہیں اور لگ جائے گا. وہ کسی ریڑھی میں, کسی دکان پہ یا کھیتوں میں. اس سوال کو ہم تھوڑا اس طرح دیکھتے ہیں آپ سے, کیونکہ میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں بڑا حیران ہو رہا ہوں یہ سن کے کہ 6 سے 16 سال کی عمر کے 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے. تو ایک تو ہمارے یہاں فقدان یہ ہے کہ جو غریب کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ایک مزدور پیدا ہو گیا, ایک رجحان ہے نا ہمارے یہاں کہ چلو بھائی ایک اور مزدور آ گیا, چلو کام کی. تو یہ جو بچوں کو اسکول نہ بھیجنے کا والدین کا کردار ہے, اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دوسرا یہ کہ ہم کیسے کنونس کریں گے ان کو کہ بھائی بچے بھیجو تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا, اگر تم تھوڑا بہت پیسے وغیرہ بھی بچہ کما کے لا کے دے رہا ہے تو ہم اس پہ سپورٹ کریں گے. میرا خیال ہے غزالی تو اس پہ کام کر رہا ہے. جی بالکل. اس میں نا سہیل, اس میں اس کے دیکھیں تعلیم کے دو آپ طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کی ایک ڈیمانڈ سائڈ ہے اور ایک اس کی سپلائی سائڈ ہے. ٹھیک ہے نا. جو سپلائی سائڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی بچے موجود ہیں اور اسکول موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایکسیس کا ایشو ہے. ٹھیک ہے کہ بچوں کے قریب اسکول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے وہ آؤٹ آف اسکول ہے. ایک اسکول ہے وہ 2.5-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اب اس بچے کے لیے جو کلاس 1 کا ہے, ماں باپ غریب ہیں, مزدوری کرنے چلے جاتے ہیں. کون اس بچے کو لے کے جائے گا, کون لے کر آئے گا؟ اور وہ بچہ بالکل ایک معصوم سا ایک فرشتہ ہے, اس کے لیے کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے. تو جب قریب اسکول نہیں ہے تو وہ پھر اسکول جاتا. تو یہ اس کی سپلائی سائڈ ہے کہ اسکول ان کے قریب بنایا جائے تاکہ بچے آسانی کے ساتھ اسکول میں آ سکے. اس کے ساتھ کئی جگہ ایسے ہیں جہاں کئی کلومیٹر, مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے ایک اسکول بنایا بکھر کے علاقے کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو بکھر کے اس علاقے میں جب ہم نے اسکول کا سروے کیا بنانے کے لیے, آپ کو حیرت ہوگی, یہ بات ہے آج سے کوئی 5-6 سال پہلے کی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے جو 50 کلومیٹر ریڈیس کے اندر پچھلے 70 سال میں اسکول نہیں ہے. پچھلے 70 سال میں 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی اسکول نہیں ہے. آپ بات سمجھیں, 50 کلومیٹر ریڈیس کے اندر اس میں اسکول نہیں تھا. اب آپ بتائیں بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ نہیں پڑھ رہے تھے. وہ کوئی مدرسہ ٹائپ چیز بنی ہو چھوٹی موٹی تو چل رہی تھی. اسکول پراپر ایجوکیشن جو خود پڑھنے نکل گیا ہوگا شاید وہ نکل گیا, ورنہ تو وہ 50 سال سے پہلا اسکول غزالی نے بنایا وہاں پر, اور وہ ایک دریا پار کر کے جانا پڑتا ہے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے نا. تو یعنی ایسی جگہ ہیں. یہ مسئلہ ہو گیا ایکسیس کا کہ جو بچے جو اسکول میں. دوسرا وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ سائڈ. یہ وہ بات ہے جو آپ نے کی ہے. ڈیمانڈ سائڈ یہ کہ اسکول تو موجود ہے, وہ چاہے گورنمنٹ کا ہے پرائیویٹ ہے, بچے بھی موجود ہیں وہاں پر اس ویسینٹی کے اندر, لوکیلٹی کے اندر, لیکن اسکول میں نہیں آ رہے, اسکول سے باہر ہے. عامل وہ اس کا کون مین مورک کون ہے؟ اب یہ ڈیمانڈ کا ایشو ہے. ڈیمانڈ کا یہ ہے کہ وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کی ویلیو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا والدین اس غربت کا شکار ہیں جس کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, بچے کو ہمارا ہیلپنگ ہینڈ بننا چاہیے, بچی کو ماں کے ساتھ کھیت میں جا کے جو ہے فصل کاٹنی چاہیے, چارہ ڈالنا چاہیے, جانوروں کو دیکھنا چاہیے. تعلیم میں کر کے کیا کر لے گی یہ؟ ابھی تو ہم نے اس کی چند سال بعد اس کی شادی کر دینی ہے اس کے اندر نا. تو اس طرح کے وہاں تصورات بڑے راسخ ہیں, اور اس میں بھی ایک پورا قصور ہمارا موجود ہے کہ جو تعلیم, یعنی یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ تعلیم سے جو لوگ باہر ہیں ایک ان کا مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ یہ ہے سہیل کہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں, جو تعلیمی دنیا میں آ گئے ہیں, مثلا ہم کہتے ہیں یار 2.5 کروڑ بچے باہر ہیں, جو 3.5 کروڑ بچے آ گئے ہیں, ان کا ذرا حال بھی تو معلوم کریں. ٹھیک ہے. تو جو بچے اسکول آ رہے ہیں, یعنی ان کی صورتحال یہ کہ ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے. مثلا فار ایگزامپل وہاں ایک اور کرائسس ہے, اسے ہم کہتے ہیں لرننگ جو ڈیفیسٹ ہے, وہ ایک بہت بڑا ہے پاکستان کے اندر, کہ بچہ اسکول تو آ رہا ہے اور کلاسیں بھی پڑھ رہا ہے وہ, لیکن جب وہ میٹرک کر کے نکلتا ہے گریڈ کچھ نہیں اس کے پلے, تو اس کے پاس جو اسٹڈی بتا رہی ہے کہ 100 میں سے صرف 30 بچے ہیں جو ہم کہتے ہیں لرننگ آبجیکٹیو, کہ بھئی ایک کلاس 2 کے بچے کو 2 + 2 4 آنا چاہیے, تو یہ صرف 100 میں 30 کو آتا ہے, 70 کو نہیں آتا یہ. تو یہ لرننگ ڈیفیسٹ ہے. یعنی نہ وہ اردو صحیح پڑھ رہا ہے, نہ وہ انگریزی صحیح پڑھ رہا ہے, نہ اس کو میتھ آ رہی ہے اس کے اندر, وہ سیکھ نہیں پا رہا, جان نہیں پا رہا, اس میں کوئی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہو رہی, وہ مسائل کو سمجھ نہیں پائے گا. اس کی کیا وجہ بنیادی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ بھئی اس کو دیکھا جائے جو پڑھنے آ رہے ہیں 3.5 کروڑ آ رہے ہیں, وہی اگر ناکارہ نکل رہے ہیں, چونکہ آپ جب چلے جاتے ہیں نا ہائر ایجوکیشن سائڈ کے اوپر, ایک تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا پرسنٹیج کیا ہے پاکستان کے اندر, بہت ہی منیمم ہے, نمبر 1. نمبر 2, جیسے آپ CSS کا ایگزام کا کوئی آپ لے لیں, پتہ چلتا ہے 99% لوگ فیل ہو جاتے ہیں اس کے اندر. بالکل. ٹھیک ہے. تو ہائر ایجوکیشن کولیپس ہو رہی ہے. ابھی تو رزلٹ آیا کہ ایک شخص پاس نہیں ہو سکا. ہماری یونیورسٹیوں سے کیا چیز نکل رہی ہے, کیا دنیا میں, دیکھیں ایکسیپشن ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ہم اوور آل دیکھتے ہیں کہ ہمارا لیول کیا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ بہت کم لیول ہے اس کے اندر. تو ہمارے بچے کیا ڈیفیٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ایگزامس کے اندر کہیں جا کر؟ یعنی ایک
چند ایلیٹ اسکولوں کے شاید کر سکتے ہیں، لیکن جو پاکستان کے لاکھوں کروڑوں بچے ہیں بہت صحیح ان بات کے، تو وہ ایک الگ ایک جو ہے، تو اس طرح یہ ایک عامر بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ سے بہت سارے ٹاپکس پہ ہمیں بات کرنی ہے. ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے تعلیم کا. آپ ہمیشہ بہت اچھی وضاحت کرتے ہیں, بہت اچھی ایکسپلینیشن, کیونکہ آپ فیلڈ میں آپ جانتے ہیں اس کو. دوستوں ہمارے ساتھ عامر بھائی موجود ہیں. ہم ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کے تعلیمی مسائل کے حوالے سے. ظاہر ہے یہ پروگرام اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کچھ ساری باتیں کر لیں, لیکن جو چیدہ چیزیں ہیں وہ ہم ان سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دل ہمارے بھی دکھی ہیں, لیکن امید کی کرن جو ہے وہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کی طرح ہمیں نظر آ رہی ہے. الحمدللہ جو کچھ کام ہوئے ہیں, جس طرح انہوں نے مدارج طے کیے ہیں, جس طرح وہ ایکسپلین کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ ان گلیوں میں, ان علاقوں میں, ان گاؤں میں, ان دیہاتوں میں گئے ہیں, وہاں اسکول تعمیر کیے ہیں. اسکولوں کے ذریعے اب وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. مختلف مسائل کا شکار ہیں یہ ساری چیزیں. مسائل ضرور آتے ہیں, لیکن الحمدللہ ایسے احباب بھی موجود ہیں, ایسے دوست موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں جو ہر موڑ پر آگے بڑھ کر ہمارے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں, غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ تعلیم کے یہ مدارج جلد از جلد طے ہوں. تعلیم میں کوئی یہ قدر مشترک ایک ایسی آ جائے کہ سب یہ لگے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کے نظام تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. المیہ یہ ہے کہ ہم ایسی کنٹری, دوسرا ایسا ملک ہیں جہاں بچوں کا ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے. لیکن ہم کوشش کریں, اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عامر محمود جعفری صاحب, غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے روح رواں ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عامر بھائی آپ سے جو باتیں مختلف ہم نے کی, ایک تو ظاہر دل ہمارا بھی اداس بھی ہوا, پریشان بھی ہوا, لیکن امید کی ایک کرن نظر آ رہی ہے. اگر آپ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں یا پھر آپ کے ساتھ قافلہ بنتا چلا جاتا ہے, لوگ آتے چلے جاتے ہیں. آپ پچھلے 25 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ 700 سے زیادہ اداروں کو بنا چکے ہیں, کام ہو رہا ہے مختلف گاؤں دیہات میں, بچے بھی آ رہے ہیں. اور ہم نے رزلٹس دیکھے, غزالی کے جو رزلٹس آئے ہیں پچھلے چند سالوں میں, وہ بہت شاندار. وہی بچے جو کل تک اسٹوڈنٹ تھے وہ پڑھا بھی رہے ہیں. تو عوام کا جو رد عمل ہے وہ کیسا ہے, عوامی تعاون کیسا ہے اس میں, یہ بتائیے. سہیل بھائی دیکھیں, پہلے سے اگر ہم جائزہ لیں تو بہت ہی صورتحال بہتر نظر آتی ہے اس کے اندر, لیکن چونکہ چیلنج بہت بڑا ہے. یعنی جس طرح میں نے عرض کی آپ سے کہ ابھی 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اور یعنی یہ بالکل ممکن نہیں ہے حکومت کے لیے کہ, یعنی آپ صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل سے میں آپ کو واضح کر دوں, اور سننے والوں کو بھی کہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ ایک مڈل اسکول بنانے میں گورنمنٹ کو 5 سے 6 کروڑ روپے درکار ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا مڈل اسکول بنانے میں 5 سے 6 کروڑ کی رقم چاہیے ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پچھلے 25-30 سالوں میں حکومت نے کوئی نیا اسکول نہیں بنایا. آپ مجھے نہیں بتا سکیں گے کہ حکومت نے, بالخصوص ہم پنجاب میں دیکھیں بندی ہوئے اسکول سرکاری, تو وہ نیا اسکول کوئی نہیں بنا. الا یہ ہوا کہ کوئی پرائیویٹ اسکولز آگے گئے ہیں. پہلے وہ اگر شہروں میں تھے وہ تحصیلوں میں چلے گئے, پروفیٹیبلٹی بھی ہے, تھوڑا کوئی 500 روپے والا اسکول بن گیا, کوئی 1000 والا بن گیا, تو ایک تو پرائیویٹ اسکولنگ اس طرف جو ہے وہ چلی گئی ہے اس کے اندر, تو تھوڑا انہوں نے اسے کور کیا. کچھ پھر پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, یہ سیمی گورنمنٹ ادارے ہیں جو گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ انہوں نے ایک فیسلٹی جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو جو ہے اسے کور کیا. لیکن جسے کہہ سکتے ہیں کہ مین اسٹریم جو گورنمنٹ کو اسکولز بنانے چاہیے وہ عملاً نہیں بنا پا رہے. اب آپ ان کو دیکھیں کہ اگر 2.5 کروڑ بچے اسکول لانے ہوں, ٹھیک ہے, ان کے لیے کتنی بڑی فیسلٹی ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اب یعنی سرے دست جو پاکستان جن چیلنجز میں گھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہاں تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی مجھے تو آگے کی کہ وہ کہیں کہ یار ان کو ہم ان کے لیے فوری اسکول بناتے ہیں, ان کے لیے ٹیچر ہائر کرتے ہیں تاکہ یہ بچے آ سکے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہوگا, اور ہر بات پہ حکومت کو ٹوکا بھی نہیں جا سکتا. حکومت کا کیا بلیم گیم تو نہیں چلے گا. ہاں نہیں ٹوکا نہیں جا سکتا, لیکن یہ کہ اس کے لیے اب ضرورت یہ ہوگی کہ ایک تو یعنی ہم اس کو اپنی ترجیحات میں کہیں لے آئیں. عملاً صورتحال یہ ہے کہ تعلیم جو ہے اس پر حکومتیں بات کرتی ہیں, اور اس میں جب پولیٹیکل پارٹیز اپنے منشور لے کر آتی ہیں تو وہی چند گھسے پٹے جملے جو ہیں ہر منشور میں وہ کٹ پیسٹ کر کے دوبارہ لکھا دیتے ہیں کہ جی تعلیم میں ہم یہ کریں گے اس کے اندر نا, لیکن اس کی کوئی روح نہیں ہوتی, اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, اس کے ساتھ کمٹمنٹ کوئی نہیں ہوتی نا. تو عمومی طور پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو تعلیم کا بجٹ ہے وہ کبھی بھی 2% سے زیادہ آگے پیچھے نہیں ہوا. ریکمینڈڈ اس وقت یہ ہے کہ 5 to 7% GDP کا جو ہے
تعلیم پر جو ہے خرچ ہونا چاہیے. اس وقت تعلیم کے اوپر ہماری یعنی نمبر ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جب خرچ ہی نہیں ہوگا تو آپ یعنی آپ کئی چیزیں آپ نا آپ بجٹ کا لینس لگا کے دیکھتے ہیں نا. صحیح بات. آج اسلام چینل میں اگر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ 2022-23 میں کیا ہونا ہے تو اس کے لیے ایک لینس آپ بجٹ اٹھائیں گے اور پتہ چلے گا کہ کس پروگرام پہ کیا خرچ ہونا ہے. لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے, یہ ایلوکیٹ ہو گیا ہے فنڈ نا. تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کے لیے 100 روپے میں رکھے ہی صرف 2 روپے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں سے 2 روپے میں 1 روپے یا 1.25 روپے تنخواہوں پہ چلا جانا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر چلا جانا ہے, ٹھیک ہے, کچھ جو ہے تھوڑا بہت مینٹیننس پہ چلانا چاہنا ہے. تو اچھا اس کے بعد جو ہے آپ بتائیں کہ 50 پیسے میں آپ نے کیا جو ہے بچوں کی ڈیولپمنٹ کر لیں, اور بہت سارا پیسہ خرچ بھی نہیں ہوتا, وہ واپس بچ جاتا ہے نا. تو عملاً تو کچھ بھی چیز آگے نہیں بڑھ رہی ہوتی. تو دیکھیں ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ حکومت کے پاس ریسورسز نہیں ہے, دوسرا اس کی پولیٹیکل ول بھی نہیں ہے کہ جسے کر سکے. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ جو آپ جیسے لوگ جو پروگرام کر رہے ہیں, اگرچہ اسلام چینل ہے لیکن آپ نے تعلیم کا موضوع بنایا, ہمارے اس کو سننے والے اس کو دیکھ رہے ہوں گے, کہ وہ جہاں بھی بیٹھیں اس پر بات لازماً کریں کہ پاکستان دیکھیں ان لوگوں نے اگر ترقی کی ہے, جہاں بیٹھے ہیں, یورپ کے اندر بیٹھے ہیں, UK کے اندر بیٹھے ہیں, انہوں نے 100 سال پہلے تعلیم کا انفراسٹرکچر ڈالا تھا اور پرائمری لیول تک 100% لٹریسی کر لی تھی, اور اس سے پھر یہ آگے بڑھے ہیں آہستہ آہستہ. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ان کی ترجیح کے اندر جو ہے بچوں کی تعلیم سر فہرست رہتی ہے, اور کوئی تھوڑا اونچ نیچ ہوتا ہے یہاں ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, کیوں کر رہے ہیں, کس لیے اچھے خاصے اس کے اندر ایک اویئرنیس موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو ابھی تک لوگوں کو آگے آنا ہوگا. جی, ایک تو یہ کہ لوگ جو ہیں وہ ایک تو حکومت کو تھوڑا سا اپنی پریفرنسز کے اندر تعلیم کو بجٹ کو بڑھانا پڑے گا, چونکہ بجٹ بڑھے گا تو کچھ بچوں کی ڈیولپمنٹ, لرننگ, ان چیزوں پر جو ہے بات آگے جائے گی. وہ اگر 2% ہی رہے گا تو اس کا مطلب ہے جو ریز نظر آتا ہے ہمیں, کبھی کبھی ہمیں پولیٹیشین دعوے کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہم نے اتنے کروڑ بڑھا دیے, عملاً تو وہ انفلیشن ہی ہوتا ہے. صحیح ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں نا آرمی کے بعد سب سے بڑی جو فورس ہے وہ ایجوکیشن کے اندر ہے, جو ٹیچرز کی صورت کے اندر جو ہے, تو ان کا تنخواہیں اور ان کا بڑا اچھا خاصا وہ معاملہ ہے. تو اس لیے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک کو, اسٹیٹ کو اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, یعنی اس میں گورنمنٹ کو اس وقت چاہیے اور ضرورت بھی ہے اس کی کہ ایسے جو نیک نام ادارے کہ جن کی بہت اچھا ٹریک ریکارڈ ہے اور جن کو پبلک نے ایک لیجیٹیمیسی دی ہوئی ہے اپنے کام کے اندر, اس کے اندر ان کو گورنمنٹ اپنے ساتھ ملائے اور پبلک پرائیویٹیشن جو ہے پرائیویٹ موڈ کے ساتھ جو ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے دنوں گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا, اچھا تھا وہ, کہ بہت سے اسکول جو ہے جو گورنمنٹ سے نہیں چل رہے تھے, اور وہ ایک نہیں وہ 10 سال سے ایفرٹ کر رہے تھے لیکن نہیں ہو رہا تھا. آئیڈیل یہ کہ حکومت چلائے, ڈپارٹمنٹ ہے, تنخواہیں ٹیچروں کو دیتے ہیں, بجٹ ہے, لیکن جب بالکل سارے تجربے کر کے نہیں دے سکے, نہیں چلا سکے, تو انہوں نے ہم جیسے اداروں سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ادارے آپ چلائیں. مثلا انہوں نے ہمیں جو ہے 100 اسکول کہا کہ یہ پبلک اسکول ہیں, اس میں یا تو کچھ اسکول بند پڑے ہیں پرائمری کے, 1, 2 یا 3 کمروں کے اسکول ہیں. دوسرا یہ کہ اس میں 20-25 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کمرے 8 ہیں, 5 ہیں, ٹیچر 2 ہیں, تو اس میں جو ہے بچے جو کہ 200 ہونے چاہیے بیٹھے 20-25 بچے ہیں نا. تو وہ ایک طرح کے, اور رزلٹ اس کے نہیں آ رہے, یعنی پرائمری بچے پاس کرتے تو رزلٹ ان کے 20% سے اوپر نہیں جاتے. تو گورنمنٹ نے پھر یہ اسکول جیسے غزالی ٹرسٹ کے ہینڈ اوور کیے, اور جب ہمارے ہینڈ اوور کیے اس سے پہلے ہر بچے پہ ان کی کاسٹ آ رہی تھی کوئی 2200 روپے نا, بچوں کی. لاس بھی تھے, چل بھی نہیں رہے تھے, اچھا امپیکٹ بھی نہیں تھا, اور اس پہ ان کے خرچے کی ایک بچے کے اوپر کاسٹ 2200 آ رہی تھی. جب انہوں نے ہمارے حوالے کیا اور ہمیں دیا تو بچے کی کاسٹ 2200 سے 700 روپے پر آ گئی. ٹھیک ہے جی. اسکول جہاں 20-22 تھے یا بند پڑے تھے وہ تمام اسکول بھر گئے ہیں اب بچوں سے نا. ٹھیک ہے. اور ہمیں یاد ہے جو ہمیں 100 اسکول دیے انہوں نے 2500 بچے بیٹھے تھے, اس وقت وہاں پر کوئی 13-14 ہزار بچے بیٹھے ہیں وہاں پر نا. ہم نے ان کے لیے کمرے بھی بنائے ہیں, ٹیچر بھی ہائر کیے ہیں مزید نئے اس میں نا. تو ایک ایفیشنسی بھی آئی ہے, اسکول بھی آباد ہوئے ہیں, بات آگے بڑھی ہے. تو یہ ایک کامیاب تجربہ ہے. اس تجربے کی گورنمنٹ اور پبلک پارٹنرشپ اس طرح ہوگا تو زیادہ اچھا ہے, تاکہ وہ تیزی کے ساتھ, چونکہ حکومت بھی ہماری ہے اور اسکول بھی ہمارے ہیں اور بچے بھی ہمارے ہیں, تو ہمیں مل کر جو ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا آپ نے بات کی, ہم لوگ الحمدللہ اسلام چینل تو کوشش کرتا ہے ہمیشہ کہ جو بھی اہم موضوعات ہیں, خاص کر جو عوامی مسائل ہیں, ان کو اجاگر کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں, اور بھی بہت سے لوگ اس کو کرتے ہوں گے. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں, ہمارے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ خواتین کی اور بچیوں کی خاص کر تعلیم کا شہروں میں بھی فقدان ہے, تو گاؤں میں آپ کیسے فیس کرتے ہو؟ تو بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہاں تو نہیں جانے دیتے. بات درست ہے کہ جو ہماری لٹریسی بتائی بھی جاتی ہے, اس لٹریسی ریٹ کے اندر تقریباً ابھی بھی پاکستان میں 70% خواتین پڑھنا لکھنا نہیں جانتی.
70% خواتین ہاں جی پڑھنا لکھنا نہیں جانتی. تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. ہماری لٹریسی ریٹ، سوری آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری لٹریسی ریٹ میں یہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اپنا نام لکھنا آتا ہے تو آپ شامل کر لیتے ہیں. اس کو اس طرح 70% کر دیا ہم نے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک بڑی تعداد خواتین کی ہے کہ جو تعلیمی دنیا سے، تعلیم سے، علم سے، تعلیم گاہوں سے جو ہے وہ دور ہے اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے بچیوں کی ایجوکیشن. اچھا پھر اس کے اندر بیسک ایجوکیشن کے بعد ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے کہ بچیاں جو ہائر ایجوکیشن ہے یعنی سیکنڈری اور اس تعلیم جو ہے اس کے اندر جو ہے یا ہائر سیکنڈری تعلیم جو ہے اس میں بچیاں بہت کم ہو گئی ہیں, اس میں بچیاں نہیں جا پا رہی. تو پرائمری تو ہو جاتا ہے لیکن آگے بڑھنا مشکل ہو گیا. آگے بڑھنے کے اس لیے کہ پرائمری اسکول تو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے بنا دیے. غزالی ہائی اسکول نہیں بنا پاتا, ایک بات, ٹھیک ہے. اچھا مطلب یہ اس بات پہ میں اپنے تمام ناظرین سے کہوں گا یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے. غزالی ہائی اسکول نہیں بنا پاتا, ہمیں اور آپ کو اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, ان کے ہاتھ سے ہاتھ ملانا پڑے گا, ان کی آواز میں آواز ملانا پڑے گی. جی تو اس کے لیے چونکہ ریسورسز زیادہ چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے ٹیچر زیادہ اسپیشلائز چاہیے ہوتا ہے, تو وہ ایک ریسورسز کا ایشو ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جاتا ہے. بچیاں جس طرح میں نے کہا کہ بچیوں کے لیے آج بھی مشکل ہے کہ وہ ٹریول کر کے پرائمری تو پڑھ لیا, اب جو بچیوں کو ہائی اسکول ہے وہ 10 کلومیٹر دور ہے, ٹھیک ہے. اب اس بچی کے لیے جس نے کلاس 8 میں جانا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے, صحیح, ٹھیک ہے, کہ وہ جائے. ابھی پچھلے دن گورنمنٹ نے ایک سائیکل کی مہم چلائی کہ بچیوں کو پنک سائیکل دی جائے اور بچیاں ان کے ساتھ کریں. انیشیٹو ہے کہ وہ کر سکے, لیکن پاکستانی سیٹنگ کے اندر اور گاؤں کی سیٹنگ کے اندر ابھی اتنا آسان نہیں ہے کہ بچیاں گاؤں کے اندر سائیکل چلاتی ہوئی جو ہے اسکول جائیں اور کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ہرڈل ہے کہ جو ہمیں اس کو جو ہے اس کو ایڈریس کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے الحمدللہ یہ کیا ہے کہ جہاں ہمارے پرائمری اسکول ہیں اور جہاں جہاں ہمیں موقع ملا ہے پرائمری اسکول کو مڈل میں اور مڈل سے ہائی میں یا ہائی سے ہائر سیکنڈری میں کرنے کا, وہ سارے ہم نے بچیوں کے لیے کیے ہیں. یعنی ہم نے یعنی آج بھی پرائمری کے بعد بچیوں کو گاؤں میں ہم اکٹھا نہیں بٹھا سکتے, ٹھیک ہے, ایک علاقوں کی نامز ہے اس کے اندر نا, تو وہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ بچے الگ پڑھیں, بچیاں الگ پڑھیں. پرائمری تک تو الگ ساتھ پڑھ لیتے لیکن اس کے بعد سیگریگیشن جو ہے وہ ہوتی ہے. تو ہم نے کہا کہ بچے تو دور جا سکتے ہیں سائیکل پہ, لیکن اس اسکول کو ہم اپ گریڈ کر کے ہائی کر دیں گے تاکہ ہماری بچیاں جو کلاس 1 سے پڑھتی آ رہی ہیں تاکہ وہ میٹرک وہاں سے جو ہے وہ کر سکیں. تو الحمدللہ ایک چیز تو یہ ہے اس کے اندر, تو جتنی بچیاں اس وقت ہماری مڈل ہائر سیکنڈری میں بچی ہیں ہماری ساری, آپ کے یہاں بہت سی ماشاءاللہ جو بچیاں تھیں اس پر بتائیں گے وہ جو بچیاں استانیاں بن گئی, وہ بالکل ہمارے یہاں اسی یہ کہ اگلی بات میں کہنے لگا تھا کہ تقریباً 80-90% جو ہے ٹیچر جو ہے وہ فیمیل ہیں غزالی کے اسکولس کے اندر, اور اس میں ایک بڑی تعداد ان بچیوں کی ہے کہ جنہوں نے 8 کیا یا میٹرک کی اور اس کے بعد انہیں ٹیچر نہیں نظر آیا کوئی کہ پڑھانے کے لیے, تو اور میل ٹیچر نہیں ملا چونکہ وہاں تنخواہ اتنی اچھی نہیں ملتی, تو وہ اچھی تنخواہ کے چکروں میں چلے جاتے ہیں, بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی نہیں مل پاتا. تو ان بچیوں نے کہا کہ ہم پڑھائیں گے ان بچوں کو, اور الحمدللہ پھر خوشی ہوتی ہے کہ جب خود بتاتے ہیں کہ سر ہم اسی اسکول سے پڑھیں اور ہم جو ہے اب ایز اے استاد جو ہے یہاں پر جو ہے کام کر رہے ہیں, اور پرائیویٹ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہم نے انٹر کا یا بی اے کا جو ہے ہم نے وہ بھی داخلہ جو ہے بھجوایا ہوا ہے اس کے اندر. بعض لوگ تو میں نے دیکھا کہ آپ کے یہاں کے بچے جو ہیں وہ بیرون ملک بھی گئے ہیں, اور بالکل یعنی کہ ان کے سر پہ صرف غزالی نے اس وقت ہاتھ رکھا جس وقت وہ کہیں نہیں تھے, اور وہ ماشاءاللہ بیرون ملک بھی جا رہے ہیں. اچھا ایک اور جو ہمارے یہاں بنیادی مسئلہ ہے, دیکھیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ تعلیم بنیادی حق ہے ہر شہری کا, چاہے وہ کسی بھی دین مذہب فرقے سے مسلک سے تعلق رکھتا ہو. اس حوالے سے بھی غزالی نے کچھ کام کیے ہیں جو خاص کر کے سندھ کے ان دیہاتوں میں کیے گئے جہاں ہندو آبادی بہت تھی, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا اور وہاں کیا مسائل آپ کو سامنے آئے. جی بالکل, وہ یہ اس طرح کے ہیں کہ جب صرف سندھ کی بات نہیں ہے, میں تو چونکہ لوگوں کے علم میں نہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہندو کمیونٹی صرف سندھ میں ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, بلکہ ہندو کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد جو ہے ان کے بقول تو بہت بڑی تعداد وہ پنجاب میں بھی موجود ہے. اور پنجاب میں جو پنجاب کا جو ساؤتھ ہے, جنوبی پنجاب ہے, اس کے اندر خاص طور پہ یہ منچن آباد سے لے کر جو ہے صادق آباد تک, یہ جو سندھ کا بارڈر بنتا ہے نا, اس تک جو یہ پٹی ہے, اس پٹی میں ہمارے ہندوؤں کی چھوٹی چھوٹی بہت سی آبادیاں ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہندو یہاں پر آباد ہے, اور آج کے آباد نہیں ہیں, صدیوں سے جو ہے وہ آباد ہیں, اور وہ اپنے پرکھوں کی زمین کو اور جگہ کو چھوڑنے کے لیے وہ آج بھی جو ہے وہ تیار نہیں ہے اس کے اندر نا. تو وہ اس زمین سے اپنے تعلق اور رشتے کو بڑے فخر سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہندو کمیونٹی میں خاص طور پر جو پنجاب کی ہندو کمیونٹی ہے اس میں بے پناہ غربت ہے, اور وہ تعلیم میں بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے
معاشی طور پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کمزور ترین جو طبقے ہو سکتے ہیں، کمزور ترین طبقے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہندو کمیونٹی جو ہے وہ شامل ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سے ایسے بچے بچیوں کو دیکھا ہے کہ وہ آج بھی جو ہے یعنی ان میں سکت نہیں ہے کہ وہ چپل خرید سکے، اور وہ ننگے پاؤں گاؤں کی گلیوں میں نے اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو گھومتے وہ دیکھا ہے اس کے اندر۔ تو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کو جب میں ان اسکولوں میں گیا، وہاں پر اپنے ان علاقوں میں گیا، وہاں ہمارے قریب اسکول غزالی ٹرسٹ کے بھی تھے، تو مجھے وہاں جب لوگوں سے ملا تو پتہ چلا کہ یہاں ایک بڑی تعداد میں ہندو بچیاں اسکول نہیں جاتی۔ اچھا، تو پھر معلوم ہو تو پتہ چلا گورنمنٹ اسکول میں جاتی تھی جو قریب کا تھا، لیکن پھر کمیونٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے بچے بچیوں کو جو ہے اسکول نہیں بھیجنا۔ کچھ واقعات اس طرح کے وہاں درپیش آئے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم جو چھوٹی موٹی تعلیم ہے وہ گھر میں ہم جاری رکھ لیں گے، لیکن ہم اسکول نہیں بھیجیں گے۔ ایک تو اسکول دور بھی ہے، اور دوسرا جو ہے کریکلم کا بھی مسئلہ تھا جو آپ پڑھاتے ہیں اس کا بھی شاید مسئلہ تھا، کچھ رویوں کے بھی مسائل تھے اس کے اندر، اور دیگر جو غربت کی وجہ سے کئی اور چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود تھی۔ کچھ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں انہوں نے صحیح طریقے سے اس کو ٹیکل نہیں کیا، تو وہ ایک چیز بن گئی۔ تو غزالی ٹرسٹ نے بہرحال کمیونٹی کے ساتھ بات کی، اور ہم نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے بچوں کو ہر صورت میں پڑھانا چاہتے ہیں اور ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ ٹرسٹ بلڈ کرنے میں کہ ہم ان کے ساتھ کتنا چل سکتے ہیں، ان کو ہمیں 2 سال لگے۔ تو 2 سال کے بعد مسلسل رابطے اور میٹنگز کے بعد وہ اس بات پر پہنچے کہ غزالی بہت مخلص ہے اور اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہے، اور ہم نے خاص طور پہ کہا کہ یہ ہم اسکول اسپیسیفک آپ کے لیے بنائیں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اس سے کیا مراد تھی؟ اس سے مراد یہ تھی کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے بچوں کو جو قریب کے بچوں میں، ہم نے کہا یہ ہم آپ کے لیے اسپیسیفک بنائیں گے، آپ کے بچے بچیوں کے لیے بنائیں گے، ہندو کمیونٹی کے بچوں کے لیے بنائیں گے، آپ کے گاؤں کے اندر بنائیں گے اس کے اندر۔ تو اس میں، اور ہماری پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ آپ کسی کمیونٹی کے ہندو ٹیچر ہی اس میں اپوائنٹ کیے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یہ کوئی مسئلہ نہ ہو، یہ آپ اس اعتماد کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو بھیج سکیں، جس طرح اپنے گھروں میں بھیجتے ہیں اس کے اندر نا۔ ان کو یہ چیز بہت پسند آئی، یہ چیز نا، کہ یہ سب کچھ آپ ہمارے لیے کریں گے اور آپ اسے کیا چاہیں گے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے جس طرح باقی بچے پڑھ رہے ہیں یہ بچے بھی پڑھیں، یہ سن آف سوائل ہیں، یہ بے شک بے شک، ٹھیک ہے، یہ زمین کے بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ تعلیم میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی، کوئی تفرقہ، کوئی تعصب جو ہے اس کو ہم اپنے راہ میں نہیں آنے دیتے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے ان کے لیے اسکول بنائے، ٹیچر ہائر کیے، ٹیچرس کو ٹریننگ دی۔ اب الحمدللہ 6 اسکول ہیں ان کے، 650 ہندو بچے اور بچیاں جو ہیں پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ جو ہے اپنے تعلیم کے سلسلے کو جو ہے وہ جاری رکھیں۔ آپ سنا ہے وہاں ہندی وغیرہ ان کی اپنی لینگویجز بھی وہ پڑھا رہے ہیں؟ ہماری یہ کہ جو سلیبس تو گورنمنٹ کا ہی پڑھاتے ہیں ہم سارا کا سارا، جہاں بھی ہے وہاں بھی یہ پڑھاتے ہیں۔ انہیں کہا ہے کہ مذہبی کتاب جو ہے اسلامیات وہاں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم نے انہیں کہا ہے کہ کوئی مذہبی کتاب جس پر آپ کو اعتماد ہو، کیونکہ ان کے اندر بھی بڑی تقسیم ہے اس کے اندر نا، کہ اس میں کہ تو جس پر آپ سب متفق ہو، تو اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے لیے انہوں نے سنسکرت جو ان کی لینگویج ہے وہ چاہتے ہیں، چونکہ ان کی جو گیتا وغیرہ ہے وہ اسی کے اندر ہے، تو وہ پڑھانا انہوں نے، تو ہم نے ان کو اجازت دی کہ آپ بالکل سنسکرت پڑھانا چاہیں تو آپ پڑھا سکتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی جو ہے اعتراض نہیں ہے۔ تو ہمارے نزدیک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہمارے اپنے بچے ہیں اور ان کا اتنا ہی حق ہے پاکستان کے اوپر، تعلیم کے اوپر، جتنا کسی بھی اور دوسری کمیونٹی کا ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جو آپ کی ٹیم کر رہی ہے، جس طرح آپ گاؤں دیہات تک پہنچ رہے ہیں اور خاص کر ہر کمیونٹی تک پہنچ رہے ہیں، آپ اب تک ماشاءاللہ کیا دیکھا آپ نے، کیا نتیجے نکلے؟ ظاہر ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آپ آگے کیا فیوچر میں کتنے مطمئن ہیں ان سب چیزوں سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ سہیل، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جس طرح پہلے جو گفتگو کا پہلا حصہ ہے، ہم نے اس میں آپ سے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ چیلنج بہت بڑا ہے۔ دیکھیں، غزالی ٹرسٹ نے جو کام کیا ہے پاکستان کے دیہی علاقوں میں، ہم اس وقت 700 قریب اسکول بنائے ہم نے، اس میں 1 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں، 4000 اساتذہ کرام ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یعنی آپ ایک اسکول 2 بناتے ہیں، 5 بناتے ہیں، 10 بناتے ہیں، یہ 50 ہیں، 100 ہیں، 150 ہیں، 200 ہیں، 400، 500، 600 اتنے اسکول ہیں۔ تو اس نظام کو چلانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایک مشکل کام ہے۔ الحمدللہ اس چیلنج پر ہم پورے اترے اور ہم نے ایک عرصہ اس کام کو کر کے دکھایا۔ لیکن دیکھیں، یہ کام یعنی غزالی 1 لاکھ بچوں کو پڑھایا، ہم اور زور لگا لیں گے، چند لاکھ بچوں کو شاید ہم اور ریچ کر سکیں اس کے اندر، لیکن یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا۔ اچھا، ہاں، دیکھیں، ہم غزالی ٹرسٹ کیا ہے، وہ ایک ماڈل بنایا ہے ہم نے کہ یار دیکھیں، ہم نے گورنمنٹ اسکول بھی چلا رہے ہیں، ہم نے کہا آپ سے نہیں چلتا تھا، 2200 روپے خرچ کرتے تب نہیں چلتا تھا، یہ دیکھیں ہم نے 700 روپے میں چلا رہے ہیں، رزلٹ 80% 90% ہے، اسکول بھر گئے ہیں بچوں سے، کمیونٹی نے اعتماد کیا نا، اسی اسکول میں جو پہلے بند پڑا تھا یا 20 بچے بیٹھے تھے، اب اس پہ بچے بٹھانے کی جگہ نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہو گیا؟
ہمارے ٹیچر کی تنخواہ جو پرائیویٹ اسکول دے رہا ہے، غزالی ٹرسٹ دے رہا ہے، وہ گورنمنٹ اسکول سے بدرجہ کم ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ ہماری کمٹمنٹ ہے، ہمارا پیشن ہے، ہم اس کام کو ایک جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ گورنمنٹ کو ہم نے کہا یہ کام ہو سکتا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. اس کے اندر ہم نے ماڈل بنا کے دکھایا. اس کے اندر یہی ماڈل ہم نے کے پی کے میں سندھ میں بھی دکھایا کہ اب ہم سندھ میں بھی کام کر رہے ہیں. تو ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ہماری پبلک بھی ابھی تعلیم پہ خرچ نہیں کرتی. اس کو وہ یعنی وہ چیریٹی سمجھتی ہے حفظ قرآن کو، وہ چیریٹی سمجھتی ہے مسجد بنانے کو، وہ چیریٹی سمجھتی ہے کھانا کھلانے کو. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ جو ہماری ٹپیکل جو ثواب حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ہمارے نا، وہ ہمارے یہ ہیں. ٹھیک، اس پر یعنی اسلام چینل کو بھی کام کرنا چاہیے، باقی لوگوں کو بھی، کہ دیکھیں چیریٹی لانگ ٹرم جو جس کا امپیکٹ ہو اس پر یعنی لوگ کم کرتے ہیں، کیونکہ اس کا ایجوکیشن پہ خرچ کرنے کا رزلٹ فوری نہیں آتا. یعنی آپ مجھ سے چاہیں کہ آپ میں بتاؤں کہ بھئی کیا بنا، یا مجھ سے کئی دفعہ لوگ جنہوں نے وہ بچے اڈاپٹ کیے ہوتے ہیں یا اسکول اڈاپٹ کیے ہوتے ہیں، تو ان کو میں ہر 6 مہینے بعد کوئی نئی رپورٹ نہیں دے سکتا. ظاہر ہے بچے آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تعلیم کا حصول ہو رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے نا اس نظام. تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ کئی سالوں بعد نکلتا ہے. ٹھیک، جب بچہ پرائمری کر جائے گا، میٹرک کر جائے گا، ہمیں وہ لیکن اس ٹائم تک آپ کی کمٹمنٹ درکار ہے. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اس کے اندر. تو ایک تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو اہل خیر ہیں، ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، وہ سمجھیں کہ تعلیم پہ خرچ کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے. ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے اس کے اندر نا، اس کا بہت زیادہ اجر ہے اس کے اندر نا. تو اس میں ابھی کمی ہے، اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز کے اندر حکومت کے اوپر بھی، پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی ہمیں پریشر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہم جو ہے کام کریں. وہ ادارے جو تعلیم کے اندر کام کر رہے ہیں، مثلا جیسے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ہے اور اس طرح کے جو ادارے، ان کا ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دیکھیں یہ کام ہم جو کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں کبھی کبھی ہمارا سانس بھی پھولنے لگتا ہے. بے شک، بے شک، یعنی مایوسی بھی ہوتی ہے، تھکتا بھی ہے آدمی. تو ہمیں بہت سے آپ جیسے لوگوں کا جو یہ سن رہے ہیں، ہمیں ان کا تعاون درکار ہوتا ہے کہ جو ہماری تھپکی دے، ہمیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اسے جاری رکھیں. اس کے اندر ہمارے جو مسائل ہیں ان کو سنیں اور دیکھیں. اور تعلیم کا کام یہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. دیکھیں اسکول ہے، آپ اسکول کے اندر آپ اس میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر آپ جتنا گڑ ڈالتے جائیں گے ان بچوں کی زندگی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اچھا عامر بھائی، ایک بہت اہم طبقہ جو ہمارے یہاں ہے اور جو نگلیکٹ ہوتا ہے، شاید مجھے ایسا لگتا ہے، آپ مجھے صحیح کریں گے یا میری اصلاح فرمائیں گے، جو ہمارے یہاں جو اسپیشل بچے ہیں، جو ایک ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک دین ہے، میں تو اس کو تحفہ سمجھتا ہوں. ان کے حوالے سے میں برطانیہ میں دیکھتا ہوں کہ اس قدر کام ہے، ہر جگہ ہمیں ایسے سکولز نظر آتے ہیں اور ہر لیول پہ نظر آتے ہیں. پاکستان میں یہ بہت زیادہ مجھے نظر نہیں آتا، اور اگر ہے تو بہت مہنگا ہے، یعنی کہ گاؤں دیہات میں تو شاید بالکل بھی پاسبل نہیں. تو غزالی اس سلسلے میں کیا کچھ کام کر رہی ہے؟ جی بالکل سہیل بھائی، بہت اہم موضوع ہے اور بدقسمتی سے بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نگلیکٹڈ ہمارا ایریا رہا ہے. یعنی جو ہمارے اسپیشل بچے ہیں یا ڈفرینٹلی ایبل بچے ہیں، جو کسی وجہ سے بھی مینٹلی یا فزیکلی چیلنجڈ ہیں، آپ دیکھیں 70-72 سال ہو گئے، ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا بالخصوص نا. بے شک، بے شک. اگر ہم کمیونٹی میں بھی جائزہ لیں، اب کوئی 3-4 سال سے کچھ اویئرنیس اب بڑی ہے پہلے کی نسبت، لیکن پہلے تو بالکل خاموشی، ایک جیسے کہتے ہیں نا بالکل خاموشی. آپ یہ دیکھیے کہ جو پاکستان میں اسپیشل ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، کہ بھئی وہ بچے بچیاں جو مینٹلی فزیکلی چیلنجڈ ہیں وہ کدھر ہیں، اور ان کی تعلیم کا کوئی بندوبست کیا جائے، وہ خیال بھی میں 2002 میں آیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کتنے سال پاکستان بننے کے بعد خیال آیا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے اور کہیں موجود ہیں انہیں تو. اور وہ بھی جو سسٹم ہم نے پچھلے 15-20-22 سالوں میں بنایا ہے، وہ بھی صرف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر یا میکسیمم تحصیل ہیڈ کوارٹر تک. اور اس کی جو صورتحال ہے وہ اگر آپ سنیں تو اس کے لیے ایک الگ پروگرام درکار ہے کہ وہ جو تھوڑا بہت ہم نے ادارے بنا دیے ہیں اکا دکا ضلع کے اندر، تحصیل کے اندر، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی صورتحال کیا ہے، بچے آتے ہیں نہیں آتے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں نہیں سیکھ رہے، تو وہ ایک الگ بالکل موضوع ہے. لیکن میں صرف ایک بتانا چاہتا ہوں کہ بہرحال یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. ہم جب کہتے ہیں ایجوکیشن فار آل، تو ایجوکیشن فار آل کے نعرے کے اندر جو ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کہیں جی ہم سب کی تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اسپیشل بچے تو سب کے، کیا وہ بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کا تعلیم پہ حق نہیں ہے؟ کیا ان کا ماں باپ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بھی جو ضرورت کی تعلیم ہے ان کو مل سکے؟ ٹھیک ہے. تو اس پر ہم نے بدقسمتی سے بہت کم کام، بطور حکومت نے بھی، ریاست نے بھی بہت کم کام کیا، اور سماج کے جو ادارے تھے اس کے اندر ان کی توجہ بھی اس پر جو ہے وہ کم رہی. شروع میں جو تعلیمی ادارے بنے بھی ان اسپیشل بچوں کے، وہ بالکل آپ نے درست کہا
کہ وہ شہروں کے اندر بنے بالخصوص اور مہنگے بنے. ٹھیک ہے, وہی ماں باپ جو پیسے رکھتے تھے شاید افورڈ کرتے تھے, وہ 20-25 ہزار فیس کے آج بھی موجود ہے, وہ ادارے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ بنے نا. لیکن جو ہمارے آبادی کا ایک بڑا حصہ وہ دیہی علاقوں میں رہتا ہے, اور میں جب پاکستان کے دیہی علاقوں میں غزالی کے اسکولوں کے سلسلے میں جانے لگا تو میں اسپیشل بچوں کے حوالے سے خاص مجھے شوق تھا, تو میں پوچھتا تھا کہ یہاں کیا ہے, کتنے بچے ہیں, کون ہیں, کہاں ہیں. تو وہاں پر جو ہے تقریباً کوئی ہر گاؤں دیہات میں 10-15 بچے اسپیشلی جو ہے وہ نظر آ جاتے تھے. تو پھر غزالی ٹرسٹ نے یہ کام کیا کہ اپنے اسکولوں کے دروازے ان بچیوں کے لیے کھولیں. اب الحمدللہ ہمارے تقریباً کوئی 32 سینٹرز کے اندر کوئی 1200 کے قریب اسپیشل بچے اس وقت جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بہت زبردست. عامر بھائی, آپ سے بات تو بہت کرنی تھی, بہت ساری چیزوں پہ ہم بات کر رہے ہیں, ہم آپ سے مسائل سن رہے ہیں, ان کا حل سن رہے ہیں, ہم ایک امید افزا پروگرام سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سارے کچھ نظر ہے. بالکل آخر میرے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے, کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ اپنے اس پیغام کو کس طرح اسلام چینل کے تھرو؟ بھائی ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت تعلیم کے اندر بھی بہت زیادہ طبقاتی تعلیم موجود ہے, اسے ہمیں منیمائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا ظلم ہو جائے گا بچوں کے ساتھ کہ ایک وہ اسکول ہے پاکستان کے اندر جہاں ڈالرز میں فیس لی اور دی جاتی ہے وہاں پر, اور یہاں وہ اسکول ہیں کہ جہاں زندگی کی بیسک چیزیں بھی موجود نہیں ہیں. یعنی جہاں نہ لائٹ ہے, نہ پنکھا ہے, ٹھیک ہے, نہ کمپیوٹر ہے, نہ کتاب ہے جہاں پر, یہ بھی موجود ہے. تو ایک تو اس ڈفرنس کو ہمیں سب کو مل جل کر جو ہے, بچے سب سانجھے ہیں اور ایک جیسے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو 2.5 کروڑ بچوں کی ہم نے بات کی ہے وہ ہمارے بچے ہیں, وہ اگر اسکولوں سے دور رہ جاتے ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. دوستو بہت بہت شکریہ عامر بھائی آپ کا. ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ جو 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں, اس کے لیے مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے. تعلیم تعلیم اور تعلیم, اگر اس کو ہم اپنا مطمع نظر بنا لیں, اس کو اپنا گول بنا لیں کہ ہمیں اسی کو اچیو کرنا ہے, اور کم سے کم ہم یہ کریں کہ عامر بھائی جیسے لوگوں کا ہاتھ بٹائیں اور پرائمری ایجوکیشن ہی ایٹ لیسٹ ہم اس پر کام کر لیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنے والے بچے خود آگے بڑھ جاتے ہیں. ورنہ بہت بڑے بڑے لوگوں کے, بہت بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھنے والے بچے بھی آگے نہیں بڑھ پاتے اگر ان کے اندر خواہش نہ ہو. تو جن کے اندر خواہش ہے لیکن وسائل نہیں ہیں, سہولتیں نہیں ہیں, ان کے لیے مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. پاکستان کے اس نظام تعلیم کو مضبوط کرنا پڑے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.